اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. پروفیسر آمنہ احمد چیپٹر نمبر 10 کے ٹاپک نمبر 2 کے ساتھ. اسٹوڈینٹس ہم نے چیپٹر نمبر 1 سے لے کے چیپٹر نمبر 10 تک بہت سی چیزوں کے بارے میں جو ہے پاکستان میں موجود آپ کے ساتھ ڈسکشن کی. امپورٹنٹ کویسچنز، امپورٹنٹ شارٹ کویسچنز، ایم سی کیوز، ہر طرف ہم آتے رہے اور ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں آپ کو آگاہی دیتے رہے ہیں. کالج کا مقصد ہی اس پورے پروگرام کو ڈیزائن کرنے کا یہ تھا کہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو. آپ بہت سی بار کہتے ہیں کہ کلاس میں ہم نے لیکچر اٹینڈ کیا بٹ ہمارے مائنڈ سے اسکپ ہو گیا کہ میم آپ نے لاسٹ سیشن میں کیا چیز جو ہے وہ ڈسکشن میں ہمارے ساتھ لی تھی. تو کالج نے آپ لوگوں کے لیے پراپر یہ پلان ڈیزائن کیا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی لیکچر کو اسکپ کر دیں، کالج نہیں آئے ہیں اور آپ وہ لیکچر وہاں سے اٹینڈ نہیں کر سکے ہیں، تو آرام سے جا کے اپنی اپلیکیشن سے جو ہے وہ آپ اپنے ویڈیو لیکچر کے ذریعے اس پوری ڈیٹیل ٹاپک کو جتنی مرضی بار چاہیں، جتنی بار آپ کا دل چاہے اور آپ کو ٹاپک سمجھ نہیں آ رہا ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. تو اسٹوڈینٹ ہم نے چیپٹر نمبر 10 کو جو ڈسکشن میں لیا تھا وہ تھا ہمارا تحفظ نسواں. آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں اپنا مین پوائنٹ یعنی تحفظ نسواں چیپٹر کا سیکنڈ پارٹ. سیکنڈ پارٹ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ خواتین کے خلاف جتنے بھی اقدامات کیے جاتے ہیں جو اس سوسائٹی کو بالکل سوٹ نہیں کرتے ہیں، لیکن اس سوسائٹی میں رہنے والی خواتین انہیں دن رات جو ہے وہ ان سے گزر رہی ہیں، انہیں سفر کر رہی ہیں. آج ہم ان کے خلاف جو ایکٹ بنائے گئے ہیں، عورتوں کے تحفظ کے لیے جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں ان کے بارے میں ذکر کریں گے. تو اسٹوڈینٹس سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ پنجاب گورنمنٹ نے ایفرٹس کیے، پنجاب گورنمنٹ ایفرٹس ٹو ایڈریس وائلنس اگینسٹ وومن، یعنی عورتوں کے خلاف جو تشدد کیا جاتا تھا اس کے لیے جو اقدامات پنجاب نے اٹھائے ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے. اور اس میں ڈفرینٹ وقتاً فوقتاً ڈفرینٹ ایکٹس ہمارے سامنے آئے، جس میں 2010 میں ایک ایکٹ آیا، پھر 2015 یعنی 2015 میں ایک ایکٹ آیا، پھر اس کے بعد ایک اور ایکٹ آیا 2016 میں. تو ہم ٹائملی جو ہے ان کے بارے میں ڈسکشن کریں گے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں خواتین کے خلاف جو ایک ایکٹ آیا جو انہیں کام کی جگہوں پر ہراساں کیا جاتا تھا، یعنی ہراسمنٹ ایکٹ 2010، اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا جانتے ہیں. دیکھیں اسٹوڈینٹس، خواتین کو جہاں بہت سے مسائل درپیش ہیں اپنے چار دیواری سے نکل کر کام کرنے کے، وہاں ایک اور بہت بڑا مسئلہ تھا. وہ یہ تھا کہ اگر وہ کسی جگہ جاب کے لیے جاتی تھی یا کوئی کام کرنے کے لیے جاتی تھی یا پھر کہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتی تھی یا کوئی بھی ایسی جگہ، وہاں ہراسمنٹ کیسز بہت زیادہ ہم نے دیکھے ہیں. لائک خواتین کو ڈفرینٹ طرح سے ہراسمنٹ کیا جاتا ہے، انہیں کمفرٹیبل نہیں انوائرمنٹ لگتا، پیسفل انوائرمنٹ نہیں لگتا کام کرنے کے لیے. تو یہ تمام چیزوں سے بچاؤ کے لیے، ان تمام چیزوں سے روک تھام کے لیے جو ہے اس ایکٹ کو بنایا گیا ہے تاکہ آپ جس بھی جگہ پر جا کے کام کرنا چاہیں آپ آزادی سے جو ہے وہ کام کر سکیں. دیکھیں بہت سے انسٹیٹیوشنز اس طرح کے ہوتے ہیں، بہت سی آرگنائزیشنز ایسی ہیں جہاں بہت زیادہ میجورٹی فیمیلز کی کام کر رہی ہوتی ہے. جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز آپ لے لیں، آپ اسکولز لے لیں، یونیورسٹیز لے لیں، ایسے تعلیمی ادارے جہاں عورتوں کو جو ہے وہ تحفظ پرووائڈ کیا جاتا ہے، عورتوں کو کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، وہاں یہ کیسز ایز کمپیئر ٹو ادر پلیسز کم دیکھے جاتے ہیں. لیکن یہ کیسز ہر جگہ پر دیکھے جا رہے ہوتے تھے. عورتوں کو کام کرنے میں بہت سی مشکلات کا سامنا تھا. پھر جو ہے وہ ایک ایکٹ بنایا 2010 میں جس میں شکایت پورے پنجاب میں محتسب کے پاس جمع کروائی جاتی تھی. اور اگر آپ کو محتسب کے پاس جانا ہے تو آپ وہاں جا کے بھی جمع کروا سکتے ہیں، نہیں تو آپ آن لائن لائک کال پہ جو ٹیکس فری نمبر تھا اس پہ بھی کال کر کے آپ جو کمپلین آرام سے کر سکتے تھے. نمبر یہاں دیا ہوا ہے 1043-1043، یعنی آپ 1043 پر جو ہے وہ شکایت درج کروا سکتے تھے کہ ہمیں اس بندے سے پرابلم ہے یا ہمیں اس طرح سے پرابلم کا شکار ہے، یا اور بھی بہت سے مسائل جو آپ کو کام کرنے میں پرابلم آپ کے سامنے لا رہے ہوں، آپ ان کے بارے میں شکایت درج کروا سکتے تھے. تو یہ چیزیں تھی، لیکن اس میں پھر بھی بہت زیادہ پرابلمز آئی. ریزن بتاؤں کیا تھا؟ ریزن سمپل سا یہ تھا کہ لوگ اپنی عزت کے وجہ سے جو ہے وہ شکایات درج نہیں کرواتے تھے کہ دیکھیں ہم ایسے ہی کسی ایشو کا شکار کیوں. آج بھی اسی طرح سے ہے نا کہ اگر آپ چلتے ہوئے جا رہے ہیں
اور آ کے کوئی بھی کسی لڑکی کو کوئی بھی جو ہے وہ ان مینرڈ لڑکا یا کوئی بھی مس بہیو کر کے چلا جائے تو وہ آج بھی اس بات پہ خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہم بے جا کا ایشو کیوں جنریٹ کریں, بے جا کا ایشو کیوں بنائیں. ریزن کیا ہوتی ہے؟ عزت. کیونکہ آپ کسی کی نظر میں نہیں آنا چاہتے, آپ پراپرلی کسی کے سامنے پرومیننٹ نہیں ہونا چاہتے, اس وجہ سے آپ اپنا منہ بند کر لیتے ہیں, آپ اپنی زبان بند کر لیتے ہیں. لیکن آج بھی اگر آپ جو ہے اپنے حق کے لیے بولیں تو کوئی دوسرا آپ کے اوپر جو ہے وہ کبھی بھی نیگیٹو آئی نہیں رکھے گا اور آپ کو ایک پازیٹیوٹی پرووائڈ کرے گا. تو اس طرح سے جو ہے یہ ایکٹ بنایا گیا, اور ایکٹ کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں بہت سے سیکیورٹی دیکھنے کو آئی. پھر ایک ایکٹ 2015 میں آیا, یہ کم عمر کی شادی پہ بنایا گیا. لائک جو کم عمر کی شادی بہت زیادہ ایک رواج ہو گیا تھا, لڑکیوں کی 16 سال سے کم عمر میں شادیاں کر دی جاتی تھی, لڑکوں کی 18 سال سے کم عمر کی شادی جو ہے یہ کر دی جاتی تھی. اور یہ ایک بہت زیادہ لائک آپ دیکھیں جو لوگ ابھی اپنی مینٹیلٹی کو سیٹ نہیں کرتے, ایک شعور حاصل نہیں کرتے پراپرلی, ان کی بہت کم عمر میں جو ہے شادیاں کر دی جاتی تھی. یہ بھی دیکھنے میں آیا بہت کم عمر کی لڑکیوں کی بہت بڑے عمر کے لڑکوں کے ساتھ شادیاں, اور بہت کم عمر کی لڑکیوں کی کم عمر کے ہی بچوں کے ساتھ شادیاں. تو اس طرح سے بہت سی پرابلمس جو ہے وہ دیکھی جا رہی تھی. تو یہ بھی پنجاب ایکٹ 2015 کے نام پہ سامنے آیا, جس میں پنجاب میں کم عمر کی شادی پر پابندی لگا دی گئی. یعنی اگر آپ 18 سال سے کم ہیں, اگر آپ لڑکے ہیں اور لڑکی ہیں تو 16 سال سے کم ہیں, تو آپ کو پنش کیا جائے گا. پنشمنٹ کیا ہوگی یہ میں نے لکھی ہے, آپ دیکھیں 6 ماہ کی قید ہے, اس میں 6 ماہ کی قید کی جاتی تھی اور 50,000 جرمانہ کیا جاتا تھا. اب 6 ماہ کی قید اور 50,000 جرمانہ نکاح خواہ حضرات کو بھی ہوتا تھا, یا دولہا دلہن کے والدین, یعنی یہ دونوں پر اپلیکیبل تھا. نکاح خواہ حضرات تو یہ کیونکہ ان کا جو ہے ان پہ فرض ہے کہ وہ پراپرلی کنفرمیشن کریں کہ ایج جو ہے وہ اس کے اکارڈنگ ہے یا نہیں. لیکن آج کل جو ہمارا ایک لوور مڈل کلاس میں اگر ہم چلے جائیں, جو لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, تعلیم یافتہ نہیں ہیں, وہ آج بھی کچھ پیسے لے کے جو ہے وہ غلط ڈاکیومنٹس وغیرہ بنا دیتے ہیں. تو اس لیے یہ ایکٹ بنا تاکہ ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ روک تھام کی جا سکے اور آپ اس سے اپنے آپ کو سیکیورٹی اور سیفٹی کی طرف لے کے جا سکے. تو اس کے بعد آتا ہے ہمارا ایکٹ نمبر 3 جو ہے 2016 کا جو ہے ایکٹ, وہ حکومت پنجاب تحفظ نسواں ایکٹ 2016 کے نام پہ آیا, جس میں بہت سی پرابلمس میں شکار خواتین کی جو ہے وہ مدد کی گئی. اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہم موو کرتے ہیں بورڈ نمبر 2 کی طرف. ہم نے 2010 کا ایکٹ دیکھا, ہم نے 2015 کا ایکٹ دیکھا. پہلا ایکٹ تھا ہراسمنٹ ایکٹ, یعنی جب آپ جاب کے لیے جاتے ہیں, جب آپ کام کے لیے جاتے ہیں, ان جگہوں پہ جا کے جو ہے ہراسمنٹ ہوتی ہے. ہراسمنٹ بہت سی اقسام کی ہو سکتی ہے, تو وہ کسی بھی کیٹیگری سے لنک کرتی ہے تو وہ پنش کی جائے گی, اسے سزا دی جائے گی. آپ کمپلین ٹول فری نمبر پہ کروائیں اور اس چیز سے اپنے آپ کو سیکیورٹی کی طرف لے کے جائیں. پھر 2015 میں کم عمر کی شادی پہ ایکٹ آیا کہ اگر زبردستی شادی کروائی جاتی ہے, کم عمر میں شادی کروائی جاتی ہے, تو اس کے خلاف بھی جو ہے وہ گورنمنٹ ایکٹیو ہوگی اور آپ کا جو ہے وہ سہارا بنے گی اور آپ کو سپورٹ پرووائڈ کرے گی. پھر ایک ایکٹ آیا 2016 میں, یہ 24 فروری 2016 کو جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوا. اس میں جو چیزیں تھی وہ تھی گھریلو بدسلوکی, معاشرتی بدسلوکی, نفسیاتی بدسلوکی, تعقب اور سائبر کرائم. ان تمام کی صورتوں میں جو ہے وہ پنش دی جائے گی اور بہت سخت سے سخت پنشمنٹ دی جائے گی. اگین تمام ڈسٹرکٹس میں, تمام ایریاز میں 1043 جو ٹول فری نمبر تھا, ٹیکس فری نمبر, اس پہ کمپلین آپ کروا سکتے تھے. اس کے علاوہ پنجاب پولیس نے ایک آپ کو اور نمبر پرووائڈ کیا تھا 8787, جس پہ آپ SMS کر کے بھی شکایت درج کروا سکتے تھے. اسٹوڈنٹ, اس دوران جو ہے یہ میں آپ سے ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ میں نے خود دیکھا کہ بہت سے بس اسٹاپس پہ, بہت سے یونیورسٹی کالجز کے ارد گرد بہت سے لوگ جو ہے پولیس آفیسر جو عام لباس میں جو ہے وہ ادھر ارد گرد گھوم رہے ہوتے تھے اور وہ دیکھتے تھے کہ بس اسٹاپس یا کسی بھی ایسی جگہ پر کوئی بھی غیر اخلاقی حرکت نہ ہو, یا کوئی بھی کسی کا تعقب نہ کر رہا ہو, یا کسی بھی طرح کا کوئی ایشو دیکھنے میں نہ آئے. تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو بڑی فوکس کی گئی. میں نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سے جو بسز ہیں, لائک ہمارے ایک سروے رپورٹ چل رہی تھی, اس کے اکارڈنگلی ہم بسز کا سروے کر رہے تھے, تو میں نے دیکھا کہ بسز کے سروے میں بھی کچھ ایسی خواتین کے سیکشن میں بیٹھی ہوئی ہیں
جو نوٹ کر رہی ہیں کہ کسی طرح سے ڈرائیور یا کنڈکٹر جو ہے وہ بچیوں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ مس بہیو تو نہیں کر رہا, کیونکہ ایسے جو کیسز بھی بہت زیادہ دیکھنے میں ہے جہاں فیمیل کے سیکشن میں بھی جو بھی سیکشن فیمیل کا بسز میں ہوتا تھا یا کسی ٹرینز میں یا کسی بھی جگہ پہ ہوتا تھا, اس میں بھی بہت زیادہ غیر اخلاقی جو ہے وہ چیزیں دیکھنے میں آئی تھی. تو یہ تمام چیزوں کو بڑا اسٹرکٹلی کنٹرول کیا گیا, اتنا اسٹرکٹلی کنٹرول کیا گیا کہ یہاں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ بڑے پرسکون طریقے سے آسانی سے کام کر سکیں, آسانی سے تعلیم حاصل کر سکیں اور اپنے ملک کو آگے بڑھانے میں کندھے سے کندھا ملا کے چل سکیں. جیسا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی فرمایا تھا کہ جب تک پاکستان کی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ نہیں آگے بڑھیں گی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, ہم ترقی نہیں کر سکتے. تو ترقی کرنے کے لیے ہمیں سیفٹی پرووائڈ کرنا فیمیلز کو بہت ضروری ہے. فارن کنٹریز میں آج بھی جو ذرا سی جو ہے وہ مس بہیو وہ تو فوراً پولیس آ کے پکڑ کے لے جاتی ہے. بالکل اسی طرح سے جو ہے ہم نے بھی اپنے سسٹم کو اور اسٹرانگ کرنا ہے, ہم نے بھی اپنے اندر تھوڑی سی ہمت پیدا کرنی ہے تاکہ ہم ان چیزوں سے, ان نیگیٹیوٹیز سے جو ہے وہ بچ سکیں اور یہ چیزیں جو ہے وہ ساری دیکھنے میں. اس کے ساتھ ساتھ ٹائملی جو ہے یہ ڈفرینٹ کیسز ہم نے دیکھے کہ دیکھنے میں ہے. لیکن اب حکومت پنجاب کا جو تحفظ نسواں ایکٹ 2016 ہے نا, اس میں عدالت نے کچھ آپ کو احکامات بھی دیے. ان احکامات کے بارے میں جاننے کے لیے وہ 4 طرح کے احکامات ہیں, ان کے بارے میں جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں بورڈ نمبر 3 کی طرف. جی اسٹوڈینٹس, ہم 2016 کے عدالتی احکامات پر جو ہے وہ آ چکے ہیں کہ 2016 میں جو عدالت نے احکامات دیے اس میں ایک تو تھا انٹرم آرڈر. انٹرم آرڈر ہوتا ہے ایک عبوری حکم نامہ. عبوری حکم نامہ کیا ہوتا ہے, جب تک پرماننٹ آرڈر نہیں آتا تب تک ایک ٹیمپریری آرڈر کے تھرو جو ہے چیزوں کو سالو کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے وہ عدالت نے جو ہے 2016 کے ایکٹ کے اکارڈنگ رکھا. نیکسٹ آ جاتا ہے پروٹیکشن آرڈر یعنی حفاظتی حکم نامہ. جو عورتیں سفر کر رہی تھی, جنہیں پرابلمس کا شکار تھا, جنہیں بہت ڈفرینٹ قسم سے جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا تھا, چاہے وہ گھریلو بدسلوکی ہو, چاہے وہ جہیز کے نام پہ مار کٹائی ہو یا کچھ بھی ہو, ان تمام چیزوں پہ حفاظت جو ہے وہ پرووائڈ کی جاتی تھی. نیکسٹ ہمارے سامنے آتا ہے مانیٹری آرڈر, مالی حکم نامہ. مالی طور پر جو ہے وہ آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جاتی تھی. اور پھر ریزیڈنس آرڈر یعنی سکونتی حکم نامہ, آپ کو پراپر ریزیڈنس پرووائڈ کی جاتی تھی. اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیلنگ ہم جو ہے وہ اپنے چیپٹر میں سے پڑھتے ہیں. آپ لوگ بھی اپنے چیپٹر میں سے ڈیٹیلنگ وائز جو ہے اس چیز کو ڈسکس کریں. جیسے ہم عبوری حکم نامے کی بات کریں تو شکایت کے کسی بھی مرحلے میں عدالت اگر ضروری سمجھے تو ایک عبوری یعنی ایک ٹیمپریری جو ہے وہ حکم نامہ جو ہے وہ ایشو کرتی تھی. اس کے بعد اگر عدالت مطمئن ہوتی ہے کہ شکایت ظاہر کرتی ہے کہ ملزم نے تشدد کیا ہے یا تشدد کا مرتکب بنا ہے یا اس نے ارادہ کیا ہے, یعنی یا تو اس نے جرم کیا ہے یا اس نے جرم کرنے کا ارادہ کیا اور آپ کو اسٹرانگلی تھریٹ کی ہے, تو اس صورت میں متاثرہ خواتین کی تحریری بیان پر یعنی ریٹنلی جو وہ اسٹیٹمنٹ دے گی اس پر عدالت میں پیش کیے گئے کسی دوسرے ثبوت کی بنیاد پر ایک عارضی حکم نامہ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. فار ایگزامپل اگر کوئی ریٹن لکھ کے دے دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے کسی نے ہمیں تھریٹ کیا ہے یا کسی نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا, تو وہ فوراً سے ایک انٹرم آرڈر بن جائے گا. کیونکہ آپ دیکھو ابھی کوئی انویسٹیگیشن وغیرہ کچھ نہیں ہوئی ہے, ابھی انویسٹیگیشن کا پروسیس چل رہا ہے, اس سے پہلے ایک ٹیمپریری آرڈر چلا جائے گا تاکہ نیکسٹ بندہ جو ہے وہ تھوڑا سا کانشیس ہو جائے کہ نہیں اب مجھے اس طرح کی کوئی کام نہیں کرنا, اب میرے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جا چکا ہے. نیکسٹ میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے پروٹیکشن آرڈر یعنی حفاظتی حکم نامہ. اس میں لکھا گیا کہ متاثرہ خواتین اپنے مجرموں سے تحفظ کے لیے ایک حفاظتی حکم نامہ جو ہے وہ حاصل کر سکتی ہیں. جس نے بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ غلط کیا ہے ان سے پروٹیکشن کے لیے وہ ایک پروٹیکشن آرڈر جو ہے حاصل کر سکتی ہیں. تحفظاتی احکامات کے ذریعے عدالت مجرمین کو متاثرہ خواتین سے ایک فاصلے تک رہنے کا حکم جو ہے وہ عائد کرتی ہے. اگر کسی نے کسی کے ساتھ کسی کو مارا ہے, کوئی شوہر نے کسی نے اپنی بیوی کو مارا ہے یا اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک نہیں کیا, تو ایسی صورت میں جو ہے وہ ایک ڈسٹنس مینٹین کرے گا کہ اسے ایک آرڈر مل گیا ہوا ہے اور اگر وہ اس طرح کا کوئی بھی نیکسٹ اسٹیپ لیتا ہے تو پھر اس کے خلاف اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے گا. نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ حفاظتی حکم پر عمل کو یقینی بنانے کے لیے مجرموں کو جی پی ایس ٹریکنگ بریسلیٹ صرف سنجیدہ واقعات کے لیے ہوں گے
یعنی جہاں مجرم کسی کی جان کے لیے شدید خطرہ ظاہر کرتا ہوگا اسے متاثرہ خاتون کی سلامتی اور عزت کے لیے جی پی ایس ٹریکنگ بریسلیٹ کو اتارنے کی اجازت نہیں ہوگی. یعنی آپ کو جو ہے وہ جی پی ایس ٹریکنگ جو بریسلیٹ ہیں وہ مجرموں کو پہنائے جائیں گے. وہ انہیں ایک ایریا تک اسپیسیفائی کر دیا جائے گا کہ آپ کو اس ایریا سے باہر نہیں جانا, کیونکہ اگر آپ کبھی بھی اس ایریا سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں وہ جی پی ایس جو ٹریکنگ بریسلیٹ ہے وہ الارم شو کر دے گا. آپ کے متعلقہ جو ہے وہ پولیس اسٹیشن ہے وہاں سے پھر فوراً آپ کو ٹریک کر کے پکڑ لیا جائے گا. کیونکہ ایک اور چیز کو جو ہے شروع کیا گیا, اگر عورت کی جان, عزت, وقار اور مزید تشدد کا خطرہ لائق ہو تو مجرم کو گھر سے جانے کا حکم دے دیا جائے گا. یعنی اسے گھر میں رہنے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی. ان شارٹ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے عورت اگر اس آرڈر پر جو ہے آرڈر کے لیے ایلیجیبل ہوتی ہے اور وہ مانگتی ہے تو پراپرلی اسے جو ہے سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے گی. نیکسٹ پوائنٹ ہے سکونتی حکم نامہ یعنی ریزیڈنس آرڈر. گھریلو تشدد کے واقعات کی روک تھام کے لیے عدالت جو ہے وہ ایک ریزیڈنس آرڈر ایشو کرے گی. اس آرڈر میں عورت کو گھر سے نہیں نکالا جا سکتا. لائک آپ کو جب ریزیڈنس آرڈر ایشو ہو گیا ہے تو آپ اس فیمیل کو, اس خاتون کو, اس بیوی کو, بیٹی, بہو جو بھی ہے اسے آپ گھر سے نہیں نکال سکتے کیونکہ یہ گورنمنٹ کے آرڈر ہیں. نیکسٹ پوائنٹ میں کہتے ہیں کہ عدالت یہ بھی حکم جاری کر سکتی ہے کہ جو بھی متاثرہ عورت ہے اس کو اپنے گھر میں رہنے کا حق حاصل ہے. آپ اسے نہ گھر سے جانے کا کچھ کہیں گے اور نہ ہی اسے گھر سے زبردستی نکالیں گے. نیکسٹ ہے کہ متاثرہ عورت اگر یہ سمجھتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہے تو اسے آرام, تحفظ اور آباد کاری کے مقصد کے لیے دارالامان بھیجا جا سکے گا. اور اگر وہ سمجھتی ہے کہ میں جس جگہ رہ رہی ہوں وہاں مجھے سیکیورٹی ہی نہیں حاصل ہے تو وہ دارالامان جا کے بھی رہ سکتی ہے. جب متاثرہ عورت کو جانی خطرے کے سبب جبراً گھر چھوڑنا پڑے یا مجبور کرنے یا اسے گھر سے باہر نکال دیا جائے تو عدالت اس کے رشتہ داروں کو اس کے لیے متبادل رہائش گاہ بندوبست کرنے یا متاثرہ عورت کو کرائے کا گھر لے کے دینے کے لیے بھی حکم نامہ جاری کرتی ہے. ان شارٹ ہر طرح کی پروٹیکشن اور سیفٹی پرووائڈ کرتی ہے آپ کو آپ کی عدالت. نیکسٹ ہے مانیٹری آرڈر, مالی حکم نامہ. مالی حکم کے ذریعے عدالت مجرم کو متاثرہ عورت کے مقدمے پر ہونے والے اخراجات اور نقصانات کو پورا کرنے کے لیے مالی اخراجات ادا کرنے کا حکم نامہ ادا کرتی ہے. عدالت مجرم کو یہ بھی ہدایت کر سکتی ہے کہ متاثرہ عورت کے روزگار اور طبی اخراجات جو اس کی بدسلوکی کی وجہ سے ہوئے تمام اخراجات کی تلافی کا حکم دے اور وہ ادا کرے. نیکسٹ ہے عدالت مجرم کو متاثرہ عورت اور اس کے بچوں کے خرچے کا معقول بندوبست کرنے کا بھی حکم نامہ جاری کر سکتی ہے. یعنی ریاست اور معاشرہ دونوں خواتین کو کے خلاف تشدد کے اگینسٹ کھڑا ہوتا ہے, عورت کو مکمل طور پر سیفٹی پرووائڈ کرتا ہے. یعنی کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جو عورت کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جائے, جو عورت کو مجبور کرے. لیکن ایک بات جو ہے آج کے ٹاپک کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں ضرور بتا دوں, جہاں یہ تمام چیزیں عورتوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں وہاں بہت سی خواتین ان کا نیگیٹو استعمال کرتے ہوئے بھی دیکھی گئی ہیں. تو کوشش کریں جن چیزوں کو آپ کی آسانی کے لیے بنایا گیا ہو انہیں آسانی کے لیے ہی استعمال کیا جائے. اور یہ دعا کرتی ہوں کہ کبھی بھی کسی کو ان چیزوں کو استعمال کرنے کی نوبت نہ آئے, کیونکہ ہمارا معاشرہ اتنا پرسکون اور صاف ستھرا ہو جائے کہ نہ کسی کو کسی مرد کو کسی عورت سے شکایت ہو اور نہ ہی کسی عورت کو کسی مرد سے شکایت ہو. کیونکہ جہاں اسلام نے خواتین کے پردے کا حکم دیا ہے, یہ پردہ اخلاقیات کا پردہ ہے, یہ پردہ بہتری کا, تعلیم کا وہ پردہ ہے جو آپ کو صحیح اور غلط میں فرق بتاتا ہے. بالکل اسی طرح مرد حضرات کو بھی پردے کا حکم دیا گیا ہے, ان کی نگاہوں کا, ان کی سوچ کا. اور اگر مرد اور خواتین اپنی سوچ کا پردہ جو ہے وہ ایک قائم کر لیں اور نگیٹو چیزوں سے دور ہو جائیں تو ہمیں ان تمام مسائل کا حل جو ہے وہ خود بخود اپنی ذات میں ہی مل جائے گا اور ہم ان چیزوں سے بہت دور ہو جائیں گے. تو اس کے ساتھ ہی آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہمارا وائنڈ اپ ہوتا ہے. اب جلدی سے ایکسرسائز کو ہم ایک بار دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے جو دل میں یا مائنڈ میں کوسچنز آ رہے ہیں نا وہ کمپلیٹ ہو جائے. تو ایکسرسائز دیکھتے ہیں. سب سے پہلے لانگ کوسچنز ہیں. اسلام نے کون سے مختلف حقوق خواتین کو دیے ہیں؟ یہ تمام خواتین کے حقوق میں انٹروڈکشن میں میں نے لاسٹ پریویس لیکچر میں جو آپ سے ڈسکس کیے وہ سب اس میں آ جائیں گے. کوسچن نمبر 2 ہے
عزت کے نام پر قتل اور خواتین کے کام کرنے کے حق کے بارے میں اسلامی حیثیت کا جائزہ لیں اور قرآن و حدیث سے متعلقہ مثالیں پیش کریں. یہ بھی میں نے آپ سے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیا. قرآن اور حدیث سے پروف ہونے والی بہت سی مثالوں کو ہم نے ذکر کیا, جس میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی مثال تھی, جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیوہ کو باغ میں آنے کا حق دیا تھا. پھر حضرت عمر فاروق نے جو ایک اپنے مدینہ کے بازاروں کے امور کے لیے جو خاتون کا جو ہے انتخاب کیا ہوا تھا, یہ تمام چیزیں اسی کے اندر آتی ہیں. تو یہ سب آپ مینشن کریں گے. اور لاسٹ ون ہے عدالتی احکامات کے بارے میں تفصیل سے لکھیں جو خواتین پر تشدد سے بچاؤ کے لیے 2016 کے پنجاب کے قانون کے تحت خواتین کو معاونت مہیا کرتے ہیں. اس میں ہم آج کے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے جو ابھی میں نے آپ سے ڈسکس کیا. 2016 کے اکارڈنگ 4 طرح سے جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے ہمیں آرڈر دیے, عدالتوں نے ہمیں آرڈر دیے, جس میں ہمارے پاس انٹرم آرڈر تھا, ریزیڈینشل آرڈر تھا, ہمارے پاس پروٹیکشن آرڈر تھا اور مانیٹری آرڈر تھا. یہ چاروں کے بارے میں آپ ڈیٹیل میں مینشن کریں گے اور آپ کا آنسر اچھے سے اٹیمپٹ ہو جائے گا. تو اب جلدی سے چلتے ہیں آبجیکٹیو سیکشن کی طرف. آبجیکٹیو سیکشن جو ہے اس میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے ایم سی کیوز کی, تاکہ ایم سی کیوز ہمیں جو ہے وہ پراپرلی ہم ڈیل کر سکیں. کویسچن نمبر 1 ہے کہ نیچے دی گئی تمام خواتین کے خلاف تشدد کی اقسام ہیں سوائے, یعنی 4 آپشنز دی گئی ہیں, ان 4 میں سے ایک تشدد کی اقسام قسم نہیں ہے, ایگزامپل نہیں ہے. نمبر 1 شیر خوار بچی کا قتل, خواتین کو اپنے خاوند کا انتخاب کا حق. نمبر 3 گھریلو بدسلوکی. نمبر 4 عزت کے نام پر قتل. تو اس میں جو بی آپشن ہے خواتین کو خود اپنے خاوند کے انتخاب کا حق, یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے. نیکسٹ کویسچن آ جاتا ہے معاشرتی طور پر بنائے گئے مردانہ برتری کے منفی تصورات تقاضا کرتے ہیں سوائے مرد روب و دبدبا سے قابو کرتے ہیں, بے مرد بہت غصہ کرتے ہیں, جیم مرد حساس اور جذباتی ہوتے ہیں, دال مرد تشدد کرتے ہیں. اگین جیم مرد حساس اور جذباتی ہوتے ہیں. نمبر 3 1400 سال پہلے اسلام نے درج ذیل خواتین کو حقوق دیے, جائیداد کا حق, وراثت کا حق, عزت و وقار کا حق, یا آپشن 4 ہے اوپر دیے گئے تینوں حق. تو آنسر ہے اوپر دیے گئے تینوں حق. نیکسٹ کویسچن ہے حکومت پنجاب نے خواتین کو ان کے کام کرنے کی جگہ پر ہراساں کرنے سے بچانے اور سزا دینے کا ایکٹ منظور کیا. ہراسمنٹ ایکٹ جو آیا تھا وہ 2010 میں آیا تھا. تو پنجاب مسلم فیملی قوانین ترمیم شدہ 2015, پنجاب کم عمر کی شادی 2015, جیم خواتین کو کام کرنے کی جگہ پر ہراساں کرنے کا ایکٹ 2010, یا دال حکومت پنجاب کا تحفظ نسواں ایکٹ 2016. تو آپشن از جیم ہراسمنٹ ایکٹ. نیکسٹ کویسچن آ جاتا ہے درج ذیل عدالتی احکامات کے ذریعے نجات مہیا کرتا ہے سوائے آپشن 1 حفاظتی حکم نامہ, آپشن 2 مالی حکم نامہ, آپشن 3 سکونتی حکم نامہ, اور آپشن ڈی سماجی حکم نامہ. سو رائٹ آنسر از سماجی حکم نامہ. اس کے ساتھ شارٹ کویسچنز کو جلدی سے دیکھتے ہیں. خواتین کے خلاف کیے گئے تشدد کی مختلف اقسام بتانی ہے, یہ ساری میں آپ سے ڈسکس کر چکی ہوں. گھریلو بدسلوکی, غیرت کے نام پہ قتل, جہیز نہ لانے پہ جو ہے وہ جلا دینا, اور اس طرح سے بہت سے غیر اخلاقی کام. مردانہ برتری کے منفی رجحانات اور اعلیٰ و عرفہ ہونے کے فوقیتی نظام کو بیان کریں. نیکسٹ کویسچن ہے غیرت کے نام پر قتل کے لیے عام طور پر کیا وضاحت دی جاتی ہے. نیکسٹ کویسچن اس قوانین کی فہرست تیار کریں جو حکومت پنجاب نے خواتین پر تشدد سے بچاؤ کے لیے منظور کی. تو وہ بھی تمام کی تمام فہرست آپ کو نظر آ رہی ہے. اور لاسٹ کویسچن اس چیپٹر کا ہے ان جرائم کی فہرست بنائے جن کی روک تھام کے لیے حکومت پنجاب کے تحفظ نسواں ایکٹ 2016 کو بنایا گیا ہے. یہ تمام کے تمام جو ہے وہ جرائم ہیں جن کی روک تھام کے لیے یہ ایکٹ بنایا گیا ہے. اس کے ساتھ میں ایک اور چیز ایڈ کرتی ہوں, وہ ٹاپک کے دوران جو ہے وہ پوائنٹ جو ہے وہ رہ گیا تھا, وہ ہے سائبر کرائم. سائبر کرائم کیا ہوتے ہیں؟ جو انٹرنیٹ کے ذریعے بیسکلی آپ تھریٹ کرتے ہو, اور جو بھی چیز کی یعنی نیگیٹیوٹی کی جاتی ہے, اریٹیٹ کیا جاتا ہے, تنگ کیا جاتا ہے, وہ تمام کا تمام آتا ہے سائبر کرائم کے زمرے میں.
اور سائبر کرائم کی بھی سخت سے سخت سزا جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو 2016 ایکٹ دی جاتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارا چیپٹر نمبر 10 وائنڈ اپ ہوتا ہے. اسٹوڈینٹس ایک بات آپ نے اپنے مائنڈ میں ضرور رکھنی ہے, چاہے مرد ہو یا خواتین, اگر ہم سب اپنی سوچ کو, اپنی افکار کو پاک کر لیں اور واقعتاً اسلام کے اکارڈنگ اپنی زندگی چلانا شروع کر دیں, تو نہ تو کبھی کوئی ہمیں تنگ کرے گا اور نہ ہی ہمیں کبھی ان میں سے کسی بھی ایکٹ کو استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئے گی. کوشش کریں اللہ کے قریب ہوں, کیونکہ ہم جتنا اللہ کے قریب ہوں گے نیگیٹیوٹی ہم سے دور بھاگے گی. 5 وقت کی نماز پڑھیں اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے بڑوں کی عزت کریں, چاہے وہ آپ کے گھر میں رہنے والے, آپ کو پیدا کرنے والے آپ کے والدین ہوں, آپ کے دادا دادی جنہوں نے آپ کو ایک پروٹیکشن پرووائڈ کی ہے, یا آپ کے ٹیچرز. آپ سب کی عزت کریں, کیونکہ جب آپ عزت کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو مختص کر دے گا آپ کی عزت کرنے کے لیے. اور جب لوگ ہماری عزت کرتے ہیں تو پھر ہم اتنے پرسکون رہتے ہیں کہ زندگی میں ہمارے لیے راستے بنتے چلے جاتے ہیں, ہمارے لیے منزلیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں. اور جب منزلیں آسان ہوں گی تو پھر کسی بھی طرح سے کوئی ہراسمنٹ, کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں آئے گی. اور ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیگیٹو لوگوں سے, نیگیٹیوٹی سے دور رکھے, کیونکہ وہ بہت بہتر محافظ ہے. اسی اچھی بات کے ساتھ آج کے لیکچر سے یہیں تک. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ آپ کے سامنے آؤں گی. نیکسٹ ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے اسے لے کے. تب تک دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.